جس دن مہرالہ مہرباش کو اسٹمک کینسر کی تشخیص ہوئی، اسی دن اس کا شوہر زہران حمدانی اپنی پہلی محبت کے بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں ریدان سہرابدی ہاتھ میں بائیوپسی رپورٹ تھامے سنجیدہ لہجے میں بولا، مہرالہ، رپورٹس آ گئی ہیں۔ اگر سرجری کامیاب ہو جائے تو اسٹیج 3A میلگننٹ ٹیومر میں 5 سالہ سروائیول ریٹ صرف 15 سے 30% ہوتا ہے۔ مہرالہ نے اپنے نازک ہاتھوں سے بیگ کی پٹی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ زرد اور گھمبیر تھا۔ ریدان، اگر میں سرجری نہ کرواؤں تو میرے پاس جینے کے لیے کتنا وقت رہ جاتا ہے؟ 6 ماہ سے 1 سال۔ یہ ہر مریض میں مختلف ہوتا ہے۔ آپ کے کیس میں بہتر یہ ہے کہ سرجری سے پہلے کیمو تھراپی کے 2 سائیکلز کیے جائیں تاکہ ٹیومر کے پھیلنے یا میٹاسٹیسس کا خطرہ کم ہو جائے۔ مہرالہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بامشکل کہا، شکریہ۔ ریدان نے فوراً کہا، شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں، میں ابھی آپ کے ہسپتال ایڈمیشن کا انتظام کر دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے ٹریٹمنٹ نہیں کروانا، میں یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی، مہرالہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ ریدان کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر مہرالہ نے سر جھکا کر اسے روک دیا۔ ریدان، براہ کرم یہ بات راز میں رکھیے، میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر والے پریشان ہوں۔ مہرباش خاندان پہلے ہی مالی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا۔ مہرالہ اپنے والد کائف مہرباش کے میڈیکل اخراجات پورے کرنے کے لیے حد سے زیادہ محنت کر رہی تھی۔ اگر گھر والوں کو اس کی بیماری کا علم ہو جاتا تو حالات مزید خراب ہو جاتے۔ ریدان نے بے بسی سے سانس لی، فکر نہ کریں، میں خاموش رہوں گا۔ میں نے سنا ہے آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے شوہر؟ ریدان، برائے مہربانی میرے ابو کا خیال رکھیے، مجھے اب جانا ہوگا۔ یہ کہتے ہی مہرالہ تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ ریدان نے خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ کہا جاتا تھا کہ اس نے یونیورسٹی چھوڑ کر شادی کر لی تھی۔ میڈیکل کالج کی ذہین ترین طالبہ اب زندگی کے اندھیروں میں کھو چکی تھی۔ اپنے والد کے ٹریٹمنٹ کے 2 برسوں میں وہی ہر ذمہ داری نبھاتی رہی، یہاں تک کہ جب وہ خود بیماری کے باعث گر پڑی اور راہگیروں نے اسے ہسپتال پہنچایا تب بھی اس کا شوہر کبھی وہاں نہیں آیا۔ یادوں میں جھانکنے پر واضح تھا کہ شادی کے پہلے سال زہران نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا، مگر جب اس کی پہلی محبت دوران کاسی حاملہ حالت میں واپس لوٹی تو سب کچھ بدل گیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مہرالہ جو خود بھی پریگننٹ تھی پانی میں توران کاسی کے ساتھ گر گئی۔ جدوجہد کے دوران اس نے دیکھا کہ زہران پوری طاقت کے ساتھ صرف توران کی طرف تیر رہا ہے۔ اس حادثے کے بعد دونوں کی پری ٹرم لیبر ہو گئی۔ مہرالہ کو بہت دیر بعد بچایا گیا اور ٹریٹمنٹ کا گولڈن ونڈو ضائع ہو چکا تھا۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے اس کا بچہ رحم مادر میں ہی دم توڑ چکا تھا۔ بچے کی موت کے 7 دن بعد زہران نے طلاق مانگی مگر اس نے انکار کر دیا۔ اب جب بیماری کا سچ سامنے آ چکا تھا تو وہ مزید انکار نہیں کر سکی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے اس کا نمبر ملایا۔ تیسری رنگ پر کال اٹھا لی گئی۔ اس کی آواز سرد تھی، میں تم سے نہیں ملوں گا سوائے طلاق کے۔ مہرالہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر اس نے بیماری کا ذکر لبوں تک آنے نہ دیا۔ اسی لمحے پس منظر میں توران کاسی کی آواز سنائی دی، زہران، بچوں کے پیڈیاٹرک چیک اپ کا وقت ہو گیا ہے۔ برسوں سے روکے ہوئے آنسو ایک دم بہہ نکلے۔ اس کا بچہ جا چکا تھا، اس کا گھر برباد ہو چکا تھا اور وہ کسی اور کے ساتھ فیملی بنا چکا تھا۔ اب سب کچھ ختم ہونا چاہیے تھا۔ وہ پہلے کی طرح منت سماجت پر نہیں اتری، کمزور آواز میں بولی، زہران، آؤ طلاق لے لیتے ہیں۔ فون پر چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر اس کی سرد ہنسی سنائی دی، مہرالہ، اب کون سا نیا کھیل کھیل رہی ہو؟ مہرالہ نے آنکھیں بند کی، میں گھر پر تمہارا انتظار کروں گی۔ فون بند کرنے میں اس کی ساری طاقت لگ گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ پھسل کر زمین پر بیٹھ گئی۔ راہداری میں آتی بارش نے اسے بھگو دیا۔ وہ فون مضبوطی سے تھامے آستین دانتوں میں دبا کر بے آواز روتی رہی۔ فون بند ہونے کے بعد زہران دیر تک خالی نظروں سے اسکرین دیکھتا رہا۔ 1 سال تک طلاق سے انکار کرنے والی آج اچانک طلاق کیوں مان گئی تھی؟ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی،
تیز بارش کو تکتے ہوئے وہ وارڈ سے باہر نکل آیا۔ زہران کہاں جا رہے ہو؟ توران کاسی بچوں کو گود میں لیے اس کے پیچھے آئی، مگر اسے تیزی سے دور جاتے دیکھ کر اس کے چہرے کی نرمی فوراً سیاہی میں بدل گئی۔ مہرالہ، وہ ابھی تک باز نہیں آئی تھی۔ رات کے گہرے سناٹے میں مہرالہ مہرباش غسل خانے میں اکیلی کھڑی تھی۔ گرم پانی نے بدن کی کپکپی کچھ دیر کو بھگا دی۔ اس نے سوجی ہوئی سرخ آنکھیں ہتھیلیوں سے ملیں اور پھر آہستہ قدموں سے ایک کمرے کی طرف چل پڑی۔ دروازہ کھولا تو بچوں کا کمرہ سامنے تھا، گرمائش بھرا، نفاست سے سجا ہوا۔ اس نے ہلکے سے ایک بٹن دبایا اور میوزک باکس کی مدھم دھن کمرے میں پھیل گئی۔ پیلی روشنیوں میں کمرہ گھر جیسا لگ رہا تھا، مگر مہرالہ کے آنسو کسی طرح رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے لگا جیسے خدا نے اس کی زندگی کا فیصلہ اسی لیے کر دیا ہو کہ وہ اپنے بچے کی جان نہ بچا سکی تھی۔ وہ اس پلنگچے پر چڑھ گئی جو بمشکل سے 3 فٹ سے کچھ زیادہ لمبا تھا، اور اپنے آپ کو فیٹل پوزیشن میں سمیٹ لیا۔ بائیں آنکھ کا آنسو دائیں آنکھ تک بہا، پھر رخسار پر لڑکا اور آخر کار اس ننھی سی چادر کو گیلا کر گیا جس پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پلشی کو سینے سے بھینچ لیا اور ہونٹ ہلاتے ہوئے سرگوشی کی، معاف کرنا میرے بچے، سب میری غلطی ہے، میں تمہیں بچا نہ سکی۔ ڈرو مت، میں جلد تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ بچے کے جانے کے بعد اس کی مینٹل ہیلتھ ٹوٹتی چلی گئی تھی۔ مہرالہ ایک خوبصورت پھول کی طرح تھی جو آہستہ آہستہ مرجھا رہا ہو۔ وہ رات کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ اگر وہ اپنے والد کے لیے وہ رقم چھوڑ جائے تو پھر وہ بھی اپنے بچے کے پاس جا سکتی ہے۔ اگلی صبح فجر سے پہلے ہی وہ پوری طرح تیار تھی۔ اس کی نگاہ اس تصویر پر جم گئی جو انہوں نے نکاح رجسٹر کروانے کے بعد سٹی ہال کے باہر کھنچوائی تھی۔ اس تصویر میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جیسے زندگی میں کبھی کوئی دکھ آیا ہی نہ ہو۔ پلک جھپکتے 3 سال گزر چکے تھے۔ اس نے ایسا ناشتہ تیار کیا جو معدے کے لیے ہلکا اور بہتر ہو، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ پھر بھی وہ زیادہ جینا چاہتی تھی، صرف اس لیے کہ اپنے والد کا خیال رکھ سکے۔ وہ گھر سے نکلنے ہی والی تھی کہ ہسپتال سے کال آ گئی، مسٹر مہرباش کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم انہیں ایمرجنسی وارڈ میں شفٹ کر چکے ہیں۔ میں فوراً آ رہی ہوں۔ مہرالہ دوڑتی ہوئی ہسپتال پہنچی، مگر سرجری ابھی جاری تھی۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر ہاتھ جوڑے کھڑی ہی رہی۔ اس نے پہلے ہی سب کچھ کھو دیا تھا، اب اس کے پاس صرف ایک ہی امید تھی، اس کے والد زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ ایک نرس نے اسے رسید تھمائی۔ مس مہرباش، یہ آپ کے والد کے ایمرجنسی ٹریٹمنٹ اور سرجری کا ٹوٹل بل ہے۔ مہرالہ نے تفصیل پر نگاہ دوڑائی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ رقم 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ کائف مہرباش کے روزانہ کے ٹریٹمنٹ کے اخراجات پہلے ہی مہینے کے $50,000 کے قریب پہنچ جاتے تھے، اور وہ 3 نوکریاں کر کے بھی بمشکل گزارا کر پاتی تھی۔ پچھلی بار داخلے کی فیس ادا کرنے کے بعد اس کے کارڈ میں صرف $5,000 بچے تھے۔ وہ سرجری کے لیے باقی رقم کہاں سے لاتی؟ مجبوراً اسے زہران ہمدانی کو فون کرنا پڑا۔ اس نے سرد آواز میں کہا، تم کہاں ہو؟ میں 30 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں۔ ایک ہنگامی مسئلہ ہو گیا ہے، میں نہیں آ سکی، زہران نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ مہرالہ، کیا یہ تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟ میں سوچ رہا تھا تم اچانک راضی کیسے ہو گئی؟ کیا تم مجھے بے وقوف سمجھتی ہو کہ ایسی جھوٹی باتیں بنا لو؟ وہ واقعی سمجھ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مہرالہ نے وضاحت کی، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ پہلے میں ہچکچاتی رہی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ آپ کے پاس میرے ساتھ ایسا کرنے کی کوئی وجہ ہوگی، مگر اب مجھے سب صاف دکھائی دے رہا ہے۔ ایسی شادی کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں اپنی مرضی سے طلاق لے رہی ہوں۔ میں اس لیے نہ آ سکی کہ میرے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا اور انہیں سرجری کروانی پڑی۔ کیا وہ مر گئے؟ زہران نے بات کاٹ دی۔ یہ سوال مہرالہ کو عجیب لگا۔ کون اس طرح بولتا ہے؟ نہیں، ڈاکٹرز انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زہران، سرجری کا خرچ 1 لاکھ سے زیادہ ہے، کیا آپ وہ 10 ملین مجھے دے سکتے ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں میں طلاق فوراً کروا لوں گی۔ وہ حقارت سے ہنسا۔ مہرالہ، تم یہ بات جان لو، اس دنیا میں اگر کوئی تمہارے باپ کی موت چاہتا ہے تو وہ میں ہوں۔
पैसे दे दूंगा, मगर सिर्फ इसके बाद जब तलाक कानूनी तौर पर मुकम्मल हो जाए। उसके बाद लाइन कट गई। महराला के चेहरे पर बेयकीनी जम गई। उसे याद था कि जब रिश्ता ठीक था तो ज़ोहरान काइफ मेहरबाश से एहतराम से पेश आता था, मगर अभी उसकी आवाज़ में जो नफरत थी वो मजाक नहीं लग रही थी। वो उसके वालिद की मौत क्यों चाहता था? 2 साल पहले मेहरबाश खानदान के दिवालियापन की खबर और आज ये नफरत। महराला ने जब दोनों बातें जोड़ी तो सब कुछ जैसे अपनी जगह बैठने लगा। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता था? अगर नहीं, तो फिर दिवालियापन के पीछे ज़ोहरान ही था। मगर उसके घर वालों ने ज़ोहरान का क्या बिगाड़ा था? महराला के पास सोचने का वक्त नहीं था। सबसे फौरी काम ये था कि वो किसी तरह $1 लाख का बंदोबस्त करे ताकि अपने वालिद के मेडिकल बिल अदा कर सके। इसी लम्हे ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले। महराला फौरन आगे बढ़ी। डॉक्टर हर्बर्ट, मेरे वालिद कैसे हैं? फिक्र ना करें मिस मेहरबाश। मिस्टर मेहरबाश बच गए हैं, मगर इस वक्त जहनी तौर पर बहुत कमज़ोर हैं। फिलहाल कोई ऐसी बात न कीजिएगा जिससे वो ट्रिगर हो जाएं। मैं समझ गई। शुक्रिया डॉक्टर हर्बर्ट। काइफ मेहरबाश अभी बेहोश थे। महराला ने नर्स से पूछा, मेरे वालिद तो काफ़ी सेहतमंद थे, फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे हो गया? नर्स ने घबराहट में कहा, मिस्टर मेहरबाश पिछले दिनों काफ़ी खुश थे। वो कह रहे थे कि उन्हें लुम्ब शेंक खाने को दिल कर रहा है। मैंने सोचा अल्पाल फेनो सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है तो मैं उनके लिए मशरूम सूप लेने चली गई। वापस आई तो उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा चुका था। ये सब मेरी गलती है मिस मेहरबाश। महराला की निगाह तेज हो गई। क्या आपके जाने से पहले मेरे वालिद के पास कोई आया था? नहीं, मैं गई तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि आपको ये अल्पाल फेन्यू का कैरेट केक पसंद है और मुझसे कह रहे थे कि एक स्लाइस ले आऊं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। महराला को ये बात सीधी नहीं लगी। उसने नर्स को हदायत की कि वालिद का खास ख्याल रखे और खुद फौरन एडमिशन डेस्क की तरफ भागी ताकि विजिटर रिकॉर्ड चेक कर सके। डेस्क पर मौजूद नर्स ने कहा, मिस मेहरबाश, आज सुबह मिस्टर मेहरबाश से मिलने कोई नहीं आया। शुक्रिया। नर्स ने पूछा, वैसे क्या आपने मिस्टर मेहरबाश का बिल क्लियर कर दिया? महराना ने अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए कहा, मैं अभी अदायगी कर दूंगी, मुझे माफ़ कीजिए। वो वहां से निकली, एक टैक्सी ली और सिटी हॉल पहुंची, मगर ज़ोहरान कहीं नजर नहीं आया। घबरा कर उसने फ़ोन किया, मैं सिटी हॉल पहुंच गई हूँ, आप कहाँ हैं? अपने दफ्तर में। ज़ोहरान, क्या आप आकर अभी तलाक की कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं? ज़ोहरान ने तमस्खुर से कहा, तुम्हारी क्या राय है? जिस डील की मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ, जिसकी कीमत सैकड़ों मिलियन है, वो ज्यादा अहम है या तुम? महराला की आवाज़ टूट गई। मैं आपके फारग होने तक इंतज़ार कर लूँगी ज़ोहरान। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपने वालिद के लिए पैसे फ़ौरी चाहिए। अगर वो मर गया तो मैं इसका फ्यूनरल करवा दूँगा। ये कहकर उसने कॉल काट दी। महराना ने दोबारा कॉल की तो पता चला उसने फ़ोन बंद कर दिया था। मूसलाधार बारिश उस पर कोड़े की तरह बरस रही थी और वो बस स्टॉप के साइन के नीचे सिकुड़ कर बैठ गई, जैसे सांस ही सांस छोड़ चुका हो। मसरूफ सड़क को देखते हुए उसे अपने सिवा हर चीज से नदामत महसूस हुई। अगर वो हामला ना होती और यूनिवर्सिटी ना छोड़ती तो अब तक डिग्री ले चुकी होती। अपनी सलाहियत और जहानत के साथ उसका मुस्तकबिल रोशन हो सकता था। कौन सोच सकता था कि मेहरबाश का खानदान अचानक दिवालियापन ज़हरान को, जो अभी उसे सच्चे दिल से चाहता था, इतना बदल देगा। एक पल में उसने सब कुछ खो दिया था। 1 साल पहले ज़ोहरान ने किसी को हुक्म दिया था कि महराला के तमाम ज़ेवरात और कीमती हैंडबैग्स उठा लिए जाएं। उसके पास जो एक ही कीमती चीज़ बची थी वो उसकी शादी की अंगूठी थी। उसने अंगूठी उतारी और पुख्ता इरादे के साथ एक आला दर्जे के ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुई। सेल्स पर्सन ने भीगी हुई महराला को, जो सस्ते कपड़ों में थी, लम्हा भर सर से पांव तक देखा और पूछा, क्या आपके पास इनवॉइस और प्रूफ ऑफ परचेज है? जी। महराला ने बेनियाजी दिखाते हुए सर झुकाकर जल्दी से इनवॉइस आगे कर दी, जैसे वो इसकी निगाहों का वजन महसूस ही न कर रही हो। सेल्स पर्सन ने कहा,
شکریہ میڈم، ہمیں یہ رنگ ویریفائی کے لیے بھیجنا ہوگا۔ کیا میں کل آپ سے رابطہ کر لوں؟ مہرالہ نے خشک ہونٹ تر کیے اور بے چینی سے کہا، مجھے پیسوں کی فوری ضرورت ہے۔ کیا آپ اس میں تیزی کر سکتی ہیں؟ میں کوشش کرتی ہوں، پلیز ایک لمحہ دیجیے۔ ابھی وہ انگوٹھی لے کر جانے ہی والی تھی کہ ایک سفید سا ہاتھ ڈبے پر آ کر رک گیا۔ یہ رنگ بہت خوبصورت ہے، میں اسے خرید لوں گی۔ مہرالہ نے سر اٹھایا تو اس کے سامنے وہی چہرہ تھا جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی، توران کاسی۔ توران کاسی سفید کشمیر کوٹ میں ملبوس تھی، کانوں میں پہنے سفید موتیوں کے بالیں اس کی نرمی اور دلکشی کو بڑھا رہے تھے۔ صرف اس کی گردن میں لپٹا شال ہی $1000 سے زیادہ کی قیمت رکھتا تھا۔ سیلز پرسن فوراً آگے بڑھی اور خوش آمدید کہا، مسز ہمدانی، آج مسٹر ممدانی آپ کے ساتھ جیولری منتخب کرنے نہیں آئے؟ ہمارے پاس کچھ نئی کلیکشن آئی ہیں، ان میں سے ہر ایک آپ پر بے حد جچے گی۔ مسز ممدانی، وہ ایمرلڈ پیس جسے آپ نے میرے پاس سے ریزرو کروایا تھا وہ بھی آ گیا ہے، بعد میں ٹرائی کیجیے گا، یقیناً آپ کی کمپلیکشن پر بہت خوبصورت لگے گا۔ سیلز پرسن تقریباً ہر جملے میں مسز ممدانی دہراتی رہی، حالانکہ توران اور زہرانہ ممدانی کی ابھی قانونی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ توران نے مسکراہٹ کے ساتھ مہرباش کی طرف دیکھا، آنکھوں میں فتح اور غرور کی چمک صاف جھلک رہی تھی۔ سب جانتے تھے کہ زہران اس کے ساتھ قیمتی خزانے کی طرح پیش آتا ہے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ زہران کی قانونی بیوی مہرالہ ہے۔ مہرالہ نے مٹھیوں میں ہاتھ بھینچ لیے، اسے اپنے سب سے شرمندہ لمحے میں اسی شخص سے کیوں ٹکرانا پڑا جسے وہ سب سے کم دیکھنا چاہتی تھی۔ توران نے نرمی سے کہا، اتنی اچھی کوالٹی کی رنگ بیچو گی تو کافی نقصان ہو جائے گا۔ مہرالہ نے فولادی تاثرات کے ساتھ ڈبہ جھپٹ لیا، میں اب یہ نہیں بیچ رہی۔ نہیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے، مجھے یہ رنگ بہت پسند آ گئی تھی، میں تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جان پہچان ہے تو آپ کو زیادہ قیمت دے دوں۔ آپ کو تو پیسوں کی بہت جلدی ہے نا مس مہرباش؟ مہرالہ کا ہاتھ اکڑ گیا۔ ہاں، اسے پیسوں کی شدید ضرورت تھی اور اسی لیے توران اس کی توہین پر اتر آئی تھی۔ سیلز پرسن نے مشورہ دیا، میڈم، یہ ملر گروپ کے صدر کی منگیتر ہیں، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کی رنگ انہیں پسند آ گئی، یہ آپ کو اچھی قیمت دیں گی اور آپ کو ہمارے پروسیجر مکمل ہونے کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ مسز ممدانی کا بار بار ذکر مہرالہ کے کانوں میں طنز کی طرح گونج رہا تھا۔ 1 سال پہلے اس نے پورے اعتماد سے توران سے کہا تھا کہ وہ کبھی طلاق نہیں دے گی اور اسے پیچھے ہٹ جانے کو کہا تھا۔ صرف 1 سال میں اونچے نیچے سب جانتے تھے کہ اصل مقام کس کا ہے۔ مہرالہ کو اب پورا یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی شادی محض ایک سازش تھی۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھ کر توران نے مسکرا کر کہا، مس مہرباش، کیوں نہ آپ خود ہی قیمت بتا دیں؟ اس عورت کی گھمنڈی مسکراہٹ مہرالہ کو متلی دلانے لگی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، میں نے کہا نا، میں یہ نہیں بیچ رہی، مگر توران باز آنے والی نہ تھی۔ مس مہرباش، آپ تو بالکل آخری کنارے پر کھڑی ہیں، کیا اب بھی آپ وقار کی بات کریں گی؟ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو فوراً بیچ دیتی۔ کسی نے آپ کو نہیں بتایا کہ ضد آپ پر بالکل اچھی نہیں لگتی؟ کیا مذاق ہے مس کاسی، دوسروں کی چیزیں چھین کر آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی آپ کی ہو گئیں؟ کیوں نہ آپ سیدھا بینک ہی لوٹ لیں؟ بحث کے دوران رنگ ڈبے سے نکل کر ہوا میں ایک خوبصورت کوس بناتی ہوئی فرش پر جا گری اور ہلکی سی چھنک کے ساتھ لڑک گئی۔ مہرالہ فوراً اس کی طرف لپکی، مگر رنگ دروازے کے پاس ایک نفیس چمڑے کے جوتوں کے جوڑے کے پاس جا رکی۔ جب مہرالہ جھکی کہ رنگ اٹھائے، اس کی گردن کے پچھلے حصے پر پانی کا ایک قطرہ گرا اور سرد لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور بے جذبات سرد آنکھوں میں جھانکا۔ زہران ممدانی ہاتھ میں کھلی چھتری تھامے کھڑا تھا، جس سے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کے سر پر گر رہے تھے۔ اس کا سیاہ اون کا کوٹ اس کی جسامت کو اور نمایاں کر رہا تھا۔ مہرالہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، اسے پہلی ملاقات یاد آ گئی۔ 20 سالہ زہران سفید قمیص میں دھوپ سے نہائے میدان میں کھڑا تھا، مگر جیسے وہ سیدھا اس کے دل میں آ کھڑا ہوا ہو۔ وہ منظر اس کے ذہن میں تب سے نقش تھا
جب وہ صرف 14 برس کی تھی۔ آج وہ خود ایک روئیں دار سویٹر پہنے تھی جو اسے اور بھی دبلا دکھا رہا تھا۔ تھوڑی تیز، چہرہ زرد، وہ 3 ماہ پہلے سے بھی زیادہ کمزور لگ رہی تھی۔ وہ شان و شوکت کا پیکر تھا اور وہ خود طرز کے قابل۔ رنگ اٹھانے کو بڑھتا ہوا مہرالہ کا ہاتھ فضا میں ہی ٹھٹک گیا۔ اس لمحے زہران نے بے حسی سے قدم بڑھایا اور گزرتے ہوئے رنگ پر پاؤں رکھ دیا۔ مہرالہ وہیں جھکی رہ گئی۔ وہ رنگ اس کی پسند کے مطابق ڈیزائن کی گئی تھی، نہ زیادہ بھڑکیلی مگر منفرد۔ دنیا میں ویسی ایک ہی تھی۔ اس نے پہننے کے بعد شاور کے علاوہ کبھی وہ رنگ نہ اتاری تھی۔ اگر اس بار اسے پیسوں کی شدید ضرورت نہ ہوتی تو وہ کبھی یہ قدم نہ اٹھاتی۔ جو چیز اس کے لیے خزانہ تھی وہ اس کے لیے محض بے وقت کچرا تھی۔ اس نے صرف رنگ ہی نہیں، اس ماضی کو بھی رون دیا تھا جسے وہ دل سے عزیز رکھتی تھی۔ توران مسکراتی ہوئی اس کے پاس گئی اور بولی، زہران تم آ گئے؟ میں بس جیولری ہی دیکھ رہی تھی کہ مس مہرباش کو اپنی رنگ بیچتے دیکھا۔ زہران کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اس کی برفانی نگاہ مہرالہ پر ٹہری رہی جو اپنے غصے کو دباتی کھڑی تھی۔ پھر اس نے پوچھا، تم یہ رنگ بیچنا چاہتی ہو؟ مہرالہ نے آنسو ضبط کرتے ہوئے ہونٹ کاٹ لیے۔ جی، کیا آپ اسے خریدنا چاہیں گے مسٹر ممدانی؟ زہران نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے یاد ہے تم کہتی تھی یہ رنگ تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ اب تمہاری سچائی دیکھ لی۔ جو چیز کسی کے لیے بے وقت ہو جائے وہ میرے لیے بھی فضول ہے۔ وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ ٹیومر بڑھنے کے ساتھ درد معمولی ٹیز سے تیز چبھتے ہوئے درد میں بدل چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھتی رہی، سیاہ اور سفید کوٹ میں روشن روشنیوں کے نیچے، جیسے آسمانوں میں بنی جوڑی ہوں۔ اس کے اندر وضاحت کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ جس مرد کے جذبات بدل جائیں اسے دل پیش کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہرانہ نے درد سے لڑتے ہوئے رنگ اٹھائی، پھر آہستہ آہستہ کاؤنٹر کی طرف گئی تاکہ ڈبہ اور سرٹیفکیٹ لے سکے۔ وہ زہران کے سامنے کمزوری نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ بے ہوش کر دینے والے درد کے باوجود اس کے قدم مضبوط تھے۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے ہلکے لہجے میں کہا، بالکل آپ کی طرح کبھی میں نے بھی اسے خزانہ ہی سمجھا تھا، مگر اب یہ صرف دھات کا ایک ٹکڑا ہے جسے پیسوں کے بدلے بدلا جا سکتا ہے۔ زہران کو اس میں کچھ غلط سا محسوس ہوا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی، چہرہ کاغذ کی طرح سفید لگ رہا تھا۔ وہ کسی شدید درد سے لڑ رہی ہے۔ اچانک اس نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے؟ مہرانہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور کمر سیدھی رکھتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ زہران اسے دیکھتا رہا۔ وہی تھا جس نے اسے جانے دیا تھا، پھر بھی دل میں درد کیوں اٹھ رہا تھا؟ مہرالہ ایک سنسان کونے میں گئی اور گھبراہٹ سے بیگ سے پین کلرز نکالے۔ وہ جانتی تھی کہ تمام کینسر ٹریٹمنٹ اور ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اسی لیے اس نے صرف پین کلرز اور عام سٹامک میڈیسن لی تھی جو کچھ نہ ہونے سے بہتر تھا۔ تیز بارش کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، کیا میرے پاس یہی ایک راستہ بچا ہے؟ یہ وہ آخری شخص تھا جس سے وہ ملنا چاہتی تھی، مگر اپنے والد کی خاطر اسے جوا کھیلنا ہی تھا۔ وہ گھر جا کر خود کو سنبھالتی ہے، پھر ٹیکسی لے کر ہاتھورن ولا پہنچتی ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ پہلے جب وہ ملک واپس آئی تھی، اس شخص نے ایک بار اسے فون کیا تھا۔ 10 برس سے زیادہ گزر چکے تھے، وہ دونوں نہیں ملے تھے، اور مہرالہ کو اندازہ نہ تھا کہ وہ کیسی زندگی گزار رہی ہوگی۔ شاندار ولا دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ وہ اچھی حالت میں ہے۔ مقصد بتانے کے بعد ایک نوکرانی اسے ڈرائنگ روم میں لے گئی جہاں ایک بابکار عورت بیٹھی تھی، بالکل ویسی ہی خوبصورت جیسی مہرالہ کو یاد تھی۔ مہر؟ اس عورت نے پیار بھری آنکھوں سے مہرالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر مہرالہ اپنے لبوں سے امی کا لفظ نہ نکال سکی۔ جب مہرالہ مہرباش 8 برس کی تھی تو مہلکہ صدیقی اس کی زندگی سے چلی گئی تھی۔ وہ کائف مہرباش کی سالگرہ کا دن تھا۔ مہرالہ بہت خوش تھی اور پورے جوش کے ساتھ گھر واپس جانا چاہتی تھی تاکہ خاندان کے ساتھ اپنے والد کی سالگرہ منائے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ گھر میں اس کے والدین کی علیحدگی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ مہرالہ اپنی ماں کے پیچھے دوڑی، سیڑھیوں سے پھسل کر گری۔ اسے یہ تک یاد نہ رہا کہ اس کے پاؤں سے جوتے نکل چکے ہیں۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ اپنی ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، امی مت جائیں۔
مہلکہ سدیدی جھکی، مہرالہ کے گالوں پر ہاتھ پھیرا اور بس اتنا کہا، مجھے معاف کر دو امی، میں کلاس میں فرسٹ آئی ہوں، آپ نے میری کاپیاں ابھی تک نہیں دیکھی، آپ کو سائن کرنا ہے، مت جائیں امی، میں اچھی بچی بن جاؤں گی، میں میلے میں بھی نہیں جاؤں گی، آپ کو ناراض نہیں کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، پلیز۔ ننھی مہرالہ گھبراہٹ میں ہر وہ بات کہہ رہی تھی جو اس کے ذہن میں آ رہی تھی، بس اپنی ماں کو روک لینے کی امید میں۔ آخر کار مہلکہ سدیدی نے صرف اتنا کہا کہ اس کی شادی مہرالہ کے والد کے ساتھ خوشگوار نہیں تھی اور اس نے کہیں اور اپنی خوشی تلاش کر لی ہے۔ بعد میں مہرالہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی مرد جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مہلکہ سدیدی کا سامان گاڑی میں رکھ رہا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چلے گئے۔ مہرالہ ننگے پاؤں 1 میل تک ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگتی رہی، پھر زمین پر بری طرح گر پڑی۔ اس کے پاؤں اور گھٹنے چھل گئے، خون بہہ رہا تھا اور وہ بس اس گاڑی کو دیکھتی رہ گئی جو آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ ایسی جگہ جہاں وہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس وقت وہ کچھ چیزیں نہیں سمجھ پائی تھی۔ اب بڑی ہو کر اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں کو اس کے والد نے بے وفائی کرتے ہوئے پکڑا تھا اور اسی لیے اس نے علیحدگی کا فیصلہ کیا، سب کچھ چھوڑ کر، حتیٰ کہ مہرالہ کو بھی۔ مہلکہ سدیدی نے پھر کبھی مہرالہ سے رابطہ نہیں کیا۔ مہرالہ دل و جان سے اس سے نفرت کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ کبھی اس کا سامنا اپنی ماں سے دوبارہ نہ ہو، مگر تقدیر کے فیصلے کوئی نہیں روک سکتا۔ مہرالہ کا گلا خشک ہو گیا، پاؤں جیسے زمین میں گڑ گئے۔ مہلکہ سدیدی اس کے دل کی کیفیت سمجھ گئیں۔ وہ اس کے پاس آئیں، اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا، میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اس وقت تم بہت چھوٹی تھی، بہت سی باتیں ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہیں، اس لیے میں تمہیں کچھ سمجھا نہ سکی۔ اس کے گال سہلاتے ہوئے بولی، دیکھو اب تم کتنی بڑی ہو گئی ہو مہرالہ، اب جب میں واپس آ گئی ہوں تو یہیں رہوں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ مہرباش خاندان پر مشکل وقت آیا ہے، مگر کوئی بات نہیں، میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ اسی لمحے مہرالہ کو احساس ہوا کہ وہ ساری نفرت جسے وہ برسوں سے دل میں پالے ہوئے تھی کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کی آواز باہر آئی، امی۔ مہلکہ سدیدی نے نرمی سے کہا، جب تم آ ہی گئی ہو تو رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لو۔ فریدون نے ان برسوں میں میرا بہت خیال رکھا ہے۔ اس کی ایک بیٹی ہے جو تم سے 2 سال بڑی ہے، وہ آج اپنے منگیتر کے ساتھ آ رہی ہے، میں تمہیں اس سے ملواؤں گی۔ مگر مہرالہ کا یہاں رکنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس نے جلدی سے بات کاٹ دی، امی، میں اس بار ابو کے لیے آئی ہوں، ہمارا خاندان دیوالیہ ہو چکا ہے، ابو کو ابھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور میرے پاس ان کی سرجری کے پیسے نہیں ہیں، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ مہلکہ سدیدی ابھی جواب دینے ہی والی تھیں کہ ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، مس مہرباش، واقعی آپ کے پاس پیسے نہیں رہے، یہاں تک کہ میرے گھر تک آنا پڑ گیا؟ یہ الفاظ کسی زوردار تھپڑ کی طرح تھے۔ مہرالہ نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا، زہران ممدانی اور توران کاسی وہاں کھڑے تھے۔ یوں لگا جیسے تقدیر ایک بار پھر اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو۔ اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی اپنی ماں توران کاسی کی سوتیلی ماں نکلے گی۔ اس کا شوہر اور اس کی ماں دونوں اب توران کے خاندان کا حصہ تھے اور بدقسمتی سے وہ دونوں اسے ماں سے پیسے مانگتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ زہران ممدانی نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اچانک فضا میں بچوں کے رونے کی آواز گونج اٹھی۔ مہرالہ نے دیکھا کہ ایک آیا جڑواں بچوں کی سٹرولر دھکیلتے ہوئے اندر آئی۔ بچوں کے روتے ہی زہران فوراً ایک بچے کو اٹھا کر تسلی دینے لگا۔ وہ چاروں مل کر ایک خوشحال خاندان کی تصویر پیش کر رہے تھے۔ اگر مہرالہ کا بچہ زندہ ہوتا تو آج اسی عمر کا ہوتا۔ اسے یہاں آنے پر شدید پچھتاوا ہونے لگا۔ اسے لگا جیسے بار بار اس کی تذلیل کی جا رہی ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ آج ایک بچہ کسی صورت چپ نہیں ہو رہا تھا۔ آیا دودھ بنانے دوڑی، مگر رونا اور تیز ہو گیا۔ زہران تحمل سے بچے کو بہلاتا رہا، اچھے بچے بنو، مت رو۔ اتنے لمبے قد کے آدمی کو بچے کو نرمی سے تھامے دیکھنا دل چھو لینے والا تھا۔ اس کا یہ نرم رویہ دیکھ کر مہرالہ کے دل میں اچانک ایک خیال آیا۔
وہ چند قدموں میں آگے بڑھی اور بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ زہران نے اسے روکا نہیں۔ اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہوا کہ بچہ فوراً چپ ہو گیا اور مسکرانے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، آنکھیں چمکنے لگی اور وہ ہنستے ہوئے بولنے لگا، اماں۔ ننھے ننھے ہاتھ اس کی ٹوپی کے نرم گولے کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ بچہ خوشی سے کھل اٹھا، بالکل زہران کے برعکس۔ یہ منظر مہرالہ کے دل میں خنجر کی طرح اترا۔ یہی آخری ضرب تھی جو اس کے اندر بچی کچی ہمت بھی توڑ گئی۔ وہ سمجھتی تھی کہ زہران اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ شادی کے پہلے سال وہ اس کے ساتھ بہت اچھا رہا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا جب اس نے سرگوشی کی تھی، مہرالہ آؤ بچہ کریں۔ وہ اس وقت انکار کیسے کرتی؟ اپنی تعلیم مکمل نہ ہونے کے باوجود اس نے بچے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ جب بھی وہ بزنس کے لیے باہر جاتا تھا، وہی سب کچھ کسی اور عورت کے ساتھ بھی دہراتا تھا۔ متلی نے اسے گھیر لیا۔ اس نے بچہ زہران کو واپس دیا اور تیزی سے واش روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس نے آج زیادہ کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ جب اس نے کیا کی تو خون اور دواؤں کا امیزہ باہر آیا۔ سرخ رنگ آنکھوں کے سامنے پھیل گیا اور آنسو بہنے لگے۔ واہ، کیا خوب مذاق تھا یہ سب، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کی شادی ایک مذاق تھی، اب ہر بات واضح ہو چکی تھی۔ سب کچھ شروع سے ہی منصوبہ بندی کے تحت تھا۔ اس لیے اس دن جب وہ اور توران دونوں پانی میں گرے تھے، اس نے توران کو بچایا، اسے نہیں۔ اور اسی لیے جب دونوں کا پری میچور لیبر ہوا، وہ توران کے ساتھ تھا، کیونکہ توران کے پیٹ میں موجود بچے اس کے اپنے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ مہرالہ، کیا تم ٹھیک ہو؟ یہ ماہ لکاس سدیدی کی آواز تھی۔ مہرالہ نے منہ دھویا، خود کو سنبھالا اور لڑکھڑاتے ہوئے باہر آئی۔ ماہ لکاس سدیدی سب کچھ سے بے خبر تھی، بولی، کیا طبیعت خراب ہے؟ ان دونوں کو دیکھ کر متلی ہو رہی تھی، کہہ کے بعد بہتر لگ رہا ہے۔ کیا تم توران کو جانتی ہو؟ وہ ہمیشہ باہر رہی ہے، شاید تم دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی ہو۔ یہ زہران ہے۔ میں جانتی ہوں۔ مہرالہ نے سرد لہجے میں بات کاٹ دی۔ زہران ممدانی گروپ کا صدر، دنیا میں کون نہیں جانتا اسے؟ ہاں، وہ واقعی قابل اور کامیاب نوجوان ہے۔ بے شک ابھی اس نے طلاق بھی نہیں لی اور دوسری شادی کے لیے بے چین ہے۔ اتنی جرأت عام لوگوں میں کہاں ہوتی ہے؟ ماہ لکاسہ دیدی الجھن میں پڑ گئیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ تو شادی شدہ نہیں ہے، پھر طلاق کیسی؟ مہرالہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی مگر آنکھیں سرد رہیں۔ طنزیہ لہجے میں بولی، اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر میں کون ہوں؟ مسٹر ممدانی، کیوں نہ آپ ہی میری امی کو بتا دیں کہ میں کون ہوں؟